سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 9 سے لے کر آنورڈز ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک ہم انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ترجمہ، اور ان کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مرے، ان کو ان کی فکر ہو، سو ان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور موقع کی بات کریں۔ بے شک جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور وہ جلد جلتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گو 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو ترکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ترکہ کا 1/2 حصہ ملے گا، اور اس کے ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکہ میں سے چھٹا حصہ یعنی 1/6 ہے اگر میت کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 یعنی 1/3 ہے، اور اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم قرضہ اور وصیت کے بعد ہے۔ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے جو ہیں تم پورے طور پر جان نہیں سکتے کہ ان میں سے کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے یہ حکم مقرر کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے۔ جو تر کہ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا حصہ نصف 1/2 ہے، بشرط یہ کہ ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کے کوئی اولاد ہوں تو تمہارا حصہ 1/4 ہے۔ وصیت نکال لینے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد اور تمہاری بیویوں کا حصہ 1/4 ہے اس ترکہ کا جو تم نے چھوڑا ہے، بشرط یہ کہ تمہارے اولاد نہ ہوں، اور اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکہ میں سے 8واں 1/8 حصہ ملے گا۔ وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے یہ قرضے کے بعد، اور اگر میت جس کی میراث دوسروں کو ملے، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ایسی ہو جس کی اصول و فروع نہ ہو اور اس کے 1 بھائی یا 1 بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا 1/6 حصہ ہے۔ تو پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 1/3 حصے میں شریک ہو جائیں گے وصیت اور قرضہ کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تو خوب جاننے والا اور حلیم ہے۔ یہ سارے احکام اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں ہی رہیں گے بلکہ لکھا رہیں گے یہاں پہ مسنگ ہے۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے نکل جائے گا تو اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اور تمہاری بیویوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم اپنوں ہی میں سے ان پر 4 گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کو ختم کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو بھی 2 شخص بے حیائی کا کام کریں تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں تو ان دونوں سے کوئی تعرض نہ کرو، بلا شبہ اللہ قبول کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ یقین پڑھیں گے اس کو، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔
اور تم میں سے جو بھی دو شخص بے حیائی کا کام کریں تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے کو درست کر لیں تو ان دونوں سے کوئی تعارض نہ کرو، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا۔ دراصل توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، انہی لوگوں کے لیے جو اپنی حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے توبہ کرنے والوں پر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تو بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ دراصل توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ہی آ گئی ان میں سے کسی کے سامنے تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ توبہ ان کی جن کو کفر کی حالت میں موت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار رکھی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی دوبارہ پڑھیں گے، اور ایسے لوگوں کی توبہ دراصل توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ہی آ گئی ان میں کسی کے سامنے تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ توبہ ان کو جن کو کفر کی حالت میں موت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ مومنو، تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اس نیت سے ان کو مت روکے رکھا کرو کہ تم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ وہ عورتیں کھلی ناشائستہ حرکت کریں تو روکنا ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو سو، اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں کچھ نہ لینا، کیا تم اس پر الزام لگا کر اور صریح ظلم کر کے اپنا مال لیتے ہو؟ تم کس طرح اس کو لیتے ہو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو حوالے کر چکے ہو، اور وہ تم سے ایک زبردست اور مضبوط اقرار بھی لے چکی ہے۔ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو جو تمہارے باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہ چکی ہوں، مگر جو بات گزر گئی تو وہ گزر گئی، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور شرعاً اور عقلاً بہت برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جو تم کو دودھ پلا چکی ہیں، اور تمہاری دودھ پلائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے صحبت کی ہیں، اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، مگر جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا 14 سپارہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔